درود پر محمد والے محمد. فاجل فرج مجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للموحدین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. درود بڑھے محمد والے. خیر المبشرین والمنذرین نبی المذنبین نبینا ابو القاسم محمد وآل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المتین والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بالحق. صلوات. مومنات گرامی، سب سے پہلے آپ سب کو آمد صادقین مبارک. یعنی کہ دو ہستیاں آج شب ہے ان کے آنے کی، رحمتوں کی، برکتوں کی شب ہے. اور دونوں ہستیاں ایسی ہیں کہ جنہوں نے دنیا کو بتایا کہ صداقت، صدیق اور صادق ہوتا کیا ہے. یعنی کہ کردار. آج شب ولادت ہے رسول خدا کی بھی، اور شب ولادت ہے آپ کے چھٹے امام کی بھی. یہ بیٹا جیسے 13 رجب کے میلاد کا حسن نعرہ ہوتا ہے نا، ویسے رسول اللہ کے میلاد کا حسن درود ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ درود خالق درود خود رسول ہیں، کہ خدا نے اس سے پہلے جتنے نبی بھیجے کسی پہ درود نہیں بھیجا. مگر یہ بھی آپ کے رسول کی خاصیت ہے کہ اللہ نے جب رسول بھیجا تو خود سلام بھی بھیجا. تو سلام جزاک اللہ. یہ ادب ہے رسول اللہ پہ درود بھیجنے کا. آج کے دن کنجوسی نہیں، بخل نہیں، سلو ہلکی آواز نہیں. کیونکہ مولا کائنات نے بڑا تگڑا جملہ کہا ہے. مولا کائنات نے کہا ہے دنیا میں بخیل وہ ہے کہ جس کے سامنے میرے آقا کا نام لیا جائے وہ درود نہ پڑے. تو آپ نے بتانا ہے ہم مومنات گرامی سورہ فتح کے جملے کو آیہ مبارکہ کو سرنامہ کلام بنا کر موضوع سخن کا آغاز کروں کہ وما محمد الا رسول. بہت کم قرآن کی آیتیں ہیں کہ جس میں اللہ نے اپنے نبی کو نام سے پکارا. بہت کم. اور یہ آپ کے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں امام کا فرمان ہے کہ کچھ فضیلتیں خدا نے ہمیں دی ہیں نا. اہل بیت کائنات کی مخلوق سے افضل مخلوق ہے. تو مولا فرماتے ہیں ہمیں اپنے ہونے پہ تو فخر ہے، مگر ہمیں سب سے زیادہ فخر اس چیز کا ہے کہ ہم آل رسول ہیں. اور رسول بھی کوئی عام رسول نہیں. اللہ نے جو نعمتیں، جو فضیلتیں میرے نانا کو دی ہیں، اللہ نے وہ فضیلتیں کسی نبی کو عطا نہیں کی ہیں. یعنی کہ آپ کے 8ویں امام خود مغرور ہیں جن کی فضیلتوں پر وہ آپ کے رسول ہیں. اور جیسا کہ
آج شب ہے رحمتوں کی، برکتوں کی، آج کی رات اللہ سے راضی کرنے کی رات ہے، خدا کو راضی، محبوب آ رہا ہے آج، اور محبوب بھی اس کا نہیں، پوری کائنات کا جو محبوب ہو اسے خدا کہتے ہیں، اور خدا کا جو محبوب ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ آج ہم سب عاشقان مصطفیٰ بن کر جیتی رہیے۔ یعنی کہ پوری دنیا خدا سے محبت کرے اور خدا آپ کے رسول کا عاشق ہے نا، خدا آپ کے رسول کو کہتا ہے تو میرا حبیب، تو میرا محبوب۔ پورے قرآن میں اللہ نے آپ کے نبی کے قصیدے پڑھے ہیں، اور یہ علامہ نقن صاحب کا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کبھی نعت سننی ہو رسول کی تو پھر ادھر ادھر نہ سنا کرو گا، پھر کہا دو ہی ہیں خدا نے بنائے نعت خان کہ جنہیں قرینہ آتا ہے نعت پڑھنے کا، کہاں کون؟ کہا یا نعت خان مصطفیٰ خدا ہے یا پھر علی مرتضیٰ ہے، اور کسی کو نہیں پتا کہ رسول ہے کیا۔ ہم تو اپنے ہی مطابق نعتیں پڑھتے ہیں، معافی چاہتی ہوں، ہے نا، اپنے ہی مطابق نعت پڑھ لی، بنا لی، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ۔ نہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، بالکل جس کا کھاتے ہیں اس کا گیت گاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ جس کا کھایا جاتا ہے اس کا گیت گائیں۔ آپ جیسوں کو پتا ہے تو رسول اللہ کو بھی پتا ہوگا کہ جس کے گھر اللہ نے پیدا کیا ہے، جس کی زوجہ نے روٹیاں بنا کے محمد کو محمد بنایا ہے، یعنی کہ گھر ابو طالب کا ہے، زوجہ ابو طالب کی ہے اور ماں علی کی ہے، تو رسول کو بھی پتا ہے ساری زندگی جناب ابو طالب کے گھر پل کر جوان ہو کر۔ یہ بھی میری جان پروٹوکول ہے اللہ کا، میری بات یاد رکھیے گا، پروٹوکول اللہ کا۔ یہ جو عید میلاد النبی ہے نا، یہ عید میلاد محمد نہیں ہے، عید میلاد النبی ہے، کہ مناتے ہی وہ ہیں کہ جو پیدائش کے ساتھ ہی رسول کو نبی مانتے ہیں۔ ہر نہیں مناتا کہ جو سوچے کہ بھائی ابھی بڑے ہوں گے، ابھی 40 برس کے ہوں گے، پھر جبریل آئے گا، پھر آگے کہے گا اقرا۔ عید میلاد النبی ہے ہی ان کی، جنہیں پتا ہے نبی اتنا نہیں ہے، جس دن پیدا ہوئے اس دن بھی نبی تھے۔ کن تو نبی یا آدم بینما هو الدین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا، اس وقت بھی نبی، ابھی آ کے نہیں بنا، ابھی مجھے پتا نہیں کہ میں نبی ہوں۔ رسول اللہ کی حدیث ہے کن تو محمد نہیں نبی، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ آدم بینما الدین، آدم پانی اور مٹی کے مابین تھے، ابھی آدم بنے نہیں ہیں، مگر آپ کا رسول نبی ہے۔ اور اس بات کو یاد رکھیے گا، آدم بھی صدقہ ہے آپ کے رسول کا، جو نبی جتنی جلدی اقرار کرتا گیا۔ یہ بڑے فضائل پڑے ہیں آپ کے امام نے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ہمارے ہاں جو امامت ہے نا، بیسیکلی امامت ایک تالا ہے جو رسالت کے دروازے پہ ہم لگا دیتے ہیں۔ اب کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ رسالت کے دروازے پر امامت کا تالا۔ کباجی کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میری جان باتیں اس لیے سمجھا رہی ہوں کہ جب رسالت کا دروازہ بند ہو، تالا لگ جائے تو پھر نہیں کھلتا، سمجھ آ رہی ہے؟ ہم نے اس دروازے پر امامت کا تالا لگا دیا، مطلب ہمارا امامت کا تالا اس بات کی سیکیورٹی ہے کہ اب رسول کے بعد اور کوئی رسول نہیں آئے گا، کیونکہ ہمارا رسول آخری بھی ہے اور مکمل بھی ہے، سردار الانبیاء۔ سمجھ آ رہی ہے؟
یہ میری بات یاد رکھیے گا، رسول آخری نبی ہیں، اور جب کوئی رسول کو آخری مان لیتا ہے نا تو بیٹا اس کے بعد پھر نبی نہیں آتا، یہ سب کو بھی پتا ہے۔ مگر مسئلہ کیا ہے، مسلسل جھوٹے نبی بنتے جاتے ہیں۔ کبھی کوئی رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کبھی کوئی کہتا ہے میں آخری رسول ہوں۔ ابھی آپ کے سامنے یہ کبھی چاند پہ کسی کی شکل آ جاتی ہے، کبھی چاند پہ کسی کی شکل۔ میں ان فرقوں کے نام نہیں لینا چاہتی، مگر آپ گوگل پہ سرچ کرو، آپ کو خود ہی مل جائیں گے اس کے اندر کہ جنہوں نے رسول کے بعد جھوٹے نبیوں کا دعویٰ کیا۔ سمجھ آ رہا ہے؟ اب جب جھوٹے نبیوں کا دعویٰ ہوا تو بیٹے جھوٹے نبیوں میں ایک بھی علی کا چاہنے والا نہیں تھا، نہیں ہو سکتا۔ اور آپ کو پتہ ہے ہمارے مفتی جعفر حسین صاحب، میں یہی تو بتا رہی ہوں کہ اگر کبھی کسی نے مولا علی سے سننا ہو نا کہ رسول کیا ہے تو سنیے کہ رسول کی شان اگر علی پڑھیں تو کیسے پڑھیں، کیونکہ مولا علی نے اپنے آپ کو ہاتھوں کو جوڑ کر ہمیشہ رسول کے سامنے ہاتھ جوڑے اور جوڑنے کے بعد کہا انا عبد من عبید محمد، میں تو محمد کے ادنا سا غلام۔ یعنی کہ کبھی آپ نے سوچا، میری یہاں پہ بچیاں بھی بیٹھی ہیں، بیٹا اگر تو کسی انون گھر میں جاؤ نا جن کے گھر والوں کو تم نہ جانتے ہو، پتہ نہیں ہو کہ کون ہے، پہلی دفعہ جاؤ اور جب جاؤ اور دروازہ نوک کرو تو ان کے گھر کا کوئی ملازم دروازہ کھولے، اب وہ باجی تو گھر پہ نہیں ہے، آپ کس سے ملنا چاہتے ہیں؟ آپ کے فلاں سے، ان کا وہ تو نہیں ہے، تو آپ کو کہے کہ آپ بیٹھے چائے پی کے جائے، آپ کہیں گے نہیں جو باجی نے تو میں نے کیا کرنا، نہیں میرے گھر کی باجی نے کہا ہے کہ جب تک کوئی مہمان آئے تو آپ چائے پلا کر دیں۔ آپ چائے پئیں گی، پانی پئیں گی، اس کے بعد باجی سے بغیر ملے آ رہی ہیں، مگر آپ کہیں گی اللہ گھر کے افراد ایسے ٹرینڈ ہیں تو مالک کیسا ہوگا؟ ذہن میں آئے گا کہ نہیں؟ آپ کے دماغ میں ہوگا نا کہ اتنے مہذب اگر گھر میں ملازمین ہیں تو ان کے مالک کا اخلاق کیا ہوگا کہ جن کے گھر میں اتنے ادب کے ساتھ مہمانوں کو ڈیل کیا جا رہا ہے، اگر آپ جائیں کوئی دروازہ کھولے باجی نہیں ہے دھڑ بند کریں تو آپ فوراً کہیں گے نا کہ اللہ بد اخلاقی کی انتہا۔ تو پتا چلا کہ علی پہچان کیا کروانا چاہ رہے، انا عبد من عبید محمد، اپنے آپ کو رسول اللہ کا غلام کہہ کر علی مولا کائنات آج تک۔ بیٹا میں نے یہ ربیع الاول کی مجلسوں میں بھی جملہ کہا تھا، یہ احسان ہے اللہ کا، جاگیے گا، احسان ہے اللہ کا کہ ہمارا تعلق اس مکتبہ فکر سے ہے کہ جہاں کبھی ہمارے دماغ میں رسول ہم جیسے والا جملہ نہیں آتا۔ میں یہی کہہ رہی ہوں اگر ہم خواب میں بھی سو رہے ہوں نا تو ہم سوتے ہوئے بھی کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ رسول ہمارے جیسے، کیونکہ رسول رسول ہیں، ہم ان کے مقتدی، ہم ان کے امتی، ہم ان سے سیکھنے والے، ہم ان کی شفاعت کے منتظر، ہم اپنے گناہوں پہ ان کی نظر کرم کے منتظر، ہم جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے ان کے ایک اشارے کے منتظر، ہم جنت میں جانے کے لیے ان کے نہیں، ان کے نواسوں کے اشارے کے منتظر۔ جنت رسول اللہ کی ہے، سلامت ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہم اس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں بیٹا جہاں ہمارے ذہن میں کبھی یہ نہیں آتا کہ ہم خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے رسول جیسے، یا رسول اللہ نہ کرے ہمارے جیسا، نہیں آتا نا؟ کیوں نہیں آتا؟ دماغ میں کبھی یہ خرافات کیوں نہیں آئی؟ بیٹا اس لیے نہیں آئی کیونکہ آپ نے جن سے علی مطلب جن سے رسول لیے ہیں انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میں رسول جیسا۔ مولا علی کی زبان پہ کبھی نہیں آیا میں رسول جیسا، انہوں نے ہاتھوں کو جوڑ کے ہمیشہ کہا میں رسول کا ادنا سا غلام۔ میں نے کہا یا علی اگر غلام ہیں تو کبھی ٹھوکر سے مردہ زندہ کر رہے ہیں نا؟ ٹھوکر سے کبھی
मुर्दा जिंदा कर रहे हैं, कभी रसूल के जानों पे सर रख के सो जाएं, और अगर कभी नमाज हल्की सी कज़ा हो जाए तो रसूल खुद कुदरत रखते हुए, रसूल कादिर थे, रसूल अगर उंगली का इशारा करे तो चांद शक हो जाता है, मगर किसी रवायत में नहीं लिखा कि रसूल ने खुद किया हो। रसूल ने अली से कहा, अली सूरज को पलटाइए। अली ने भी नहीं कहा या रसूल अल्लाह आप पलटाइए, क्यों भाई आप मौजूद है मैं क्यों पलटाऊं। अली ने कहा, रसूल ने कहा सूरज पलटाइए। मौला ने इशारा किया। आज भी इराक में वो मस्जिद मौजूद है, मस्जिद रद्दुश्शम, जहाँ पे मौला ने सूरज को पलटाया। अब जब वो सूरज पलट कर वापिस आ गया, फिर उसके बाद अली ने मुस्कुराकर रसूल अल्लाह से कहा, अना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद, मैं कहूँ या अली, कभी मुर्दे को ठोकर से जिंदा कर रहे हैं, कभी उंगली के इशारे से सूरज पलटा रहे हैं, कभी गोद में आके कह रहे हैं कुरान सुनाओ, ज़बूर सुनाओ, तौरात सुनाओ। या अली करना क्या चाहते हैं? कहा मैं तुम्हें सिर्फ रसूल का स्टैंडर्ड बताना चाहता हूँ, जो गुलाम मुझ जैसा रखे उसकी शान क्या होगी, जिसका गुलाम अली जैसा। मौला अली की मोहब्बत सुनिएगा, अक़ीदा-ए रिसालत को सिक्योर करती है। पता था वो अब जो जलूस निकल रहे होते हैं, खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़, ओ भाई तुम कौन हो? खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले तुम कौन हो? रसूल को नहीं पता था, बल्कि जुमला बदलो, खुदा को नहीं पता था ये खातिमुन नबिय्यीन है, और खुदा को नहीं पता था तुम्हारी नियतों का कि तुम झूठे झूठे नबी बनकर निकलोगे। तो फिर अल्लाह तुमने क्या किया? अल्लाह की आवाज़ ही, तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा क्यों? कि रसूल भी मेरा, रिसालत भी मेरी, शरीयत भी मेरी, और खत्म नबूवत का फैसला भी मेरा। तो जब सब कुछ मेरा है तो हिफाजत भी मैं करूंगा। मैंने कहा अल्लाह तूने क्या हिफाजत की? अल्लाह ने कहा यही तो तुझे समझ में नहीं आ रहा, मैंने रसालत को खत्म कर कर उसके बाद इमामत का आगाज कर दिया। जहाँ से रिसालत खत्म होती है वहाँ से इमामत शुरू होती है। अब जो इमामत का मानने वाला होगा वो कभी रसूल के साथ किसी और को खड़ा नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता होगा बेटा असल में इमामत मुहाफिज़े रिसालत है। समझ आ रहा है? इसीलिए रसूल अल्लाह ने आपके दरमियान में दो चीजें छोड़ी, एक किताब अल्लाह और दूसरा इतरती, मेरी इतरात। और इतरत मेरी हजार जाने कुर्बान असहाबे रसूल पर। भाई उन आंखों पे कुर्बान होना तो बनता है ना जिन्होंने रसूल को देखा। देखिए देखना कमाल था, अब कौन कैसे देख रहा है ये हमारा मसला है। मैं बात कर रही हूं, या रसूल अल्लाह आप हमारे दरमियान एक कुरान छोड़ते, एक असहाब छोड़ देते, कह देते मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, मसला नहीं है। इतरती क्यों? फर्क क्या है इतरती में? मतलब ये आज की छठे इमाम की भी तो विलादत है ना, वो भी तो हाफिज शरीयत है। और आपको पता है कमाल छठे इमाम का ये है कि उन्होंने इतना शरीयत रिसालत को महफूज किया कि अब जहाँ शरीयत मोहम्मदी होती है ना, वो शरीयत मोहम्मदी नहीं कहलाती, फ़िक़्ह जाफरिया कहलाती है। इतना बुलंद कर दिया रसूल की शरीयत को छठे मोहम्मद ने। समझ रहे हैं?
اتنا سیکیور کیا چھٹے امام نے شریعت محمدی کو. آپ دیکھیں کمال پتہ کیا ہے؟ کمال یہ ہے ہمارے ہاں امام میں مطلب کوئی ایسی بات نہیں کر رہی جو کسی کو بری لگے. بیٹا ہمارے برادران میں بھی امام ہے, ہمارے یہاں بھی ہے, سمجھ رہے ہیں؟ اب کمال یہ ہے کہ وہاں امام اگر 6 ہیں تو بیٹے فقہ بھی 6 ہیں, اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اگر کوئی امام حنبل کا فالوور ہے تو وہ کہتا ہے میں حنبلی ہوں. اگر کوئی امام شافعی کا فالوور ہے, ہمارے لیے سارے فقہ سارے مکتبہ فکر قابل احترام ہے. اگر کوئی امام شافعی کا فالوور ہے وہ کہتا ہے میں شافعی ہوں. اگر کوئی امام ابو حنیفہ کا فالوور ہے تو وہ کہتا ہے میں حنفی ہوں. اگر کوئی امام مالک کا ہے تو وہ کہتا ہے میں مالکی ہوں. مسئلہ نہیں ہے, تھوڑا تھوڑا فرق ہے سب کے فقہوں میں. انہوں نے جن سے لیا انہوں نے اس کے مطابق کر دیا, ٹھیک ہے, مسئلہ نہیں ہے. لیکن میری جان یہ خوبصورتی ہے آپ کے مکتبہ فکر کی, وہاں پہ امام اگر 6 ہیں تو فقہ بھی 6. لیکن آپ کے ہاں امام 12 ہیں مگر فقہ 1 ہے. کیوں ہے فقہ 1 کیوں ہے؟ کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم رضویاں ہیں, کوئی نہیں کہتا ہم سجادیاں ہیں. ہاں نسلیں ضرور بتاتے ہیں, اور نسلیں بھی اس لیے بتاتے ہیں یہ دعا کرو کہ ہر وقت سادات موجود رہے کہ جن کے ناموں کے ساتھ لکھا ہوتا ہے کہیں رضوی, کہیں تقوی, کہیں زیدی, کہیں جعفری, کہیں کاظمی کا کیوں لکھتے ہیں؟ تاکہ تمہیں پتا چلے رسول ابتر نہیں ہے, اولاد فاطمہ کی ہے, کہلاتی رسول کی ہے. یہ بھی اس لیے لکھتے ہیں. مگر انا آتینا ہے, اس کے بعد جو آخری لائن ہے نا وہ تماچا ہے. انا شانئک, اے میرے حبیب بے شک تیرا دشمن بے نام و نشان رہے گا. تو ہم اس لیے اپنے ناموں کے آگے اہل بیت کی نسبتیں لگا دیتے ہیں تاکہ پتا چلے کہ بیٹا 8واں ہے مگر نسل رسول کی ہے, اس کے بعد بیٹا 9واں ہے مگر نسل رسول کی ہے. اور کہا یہی تمہیں سمجھانا چاہتے ہیں, یہاں امام 12 ہیں مگر فقہ 1 ہے. ہم چاہے کسی امام کی نسل سے ہو مگر فقہ جعفریہ جہاں کھڑا ہو جائے پتا چل جاتا ہے کہ فقہ جعفریہ ہے تو شریعت رسول کی ہوگی. امامت محافظ رسالت. یہ جو ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں یہ صدقہ ہے چھٹے امام کا, ہے نا. نا انصافی ہونا اگر میں ان کا تذکرہ نہ کروں, او بھائی چہرہ بدلا ہے مگر ہیں تو وہ بھی محمد. پوری دنیا میں شریعت محمدی کا ڈنکا بجوا دیا آپ کے چھٹے امام نے. ہر جگہ پر شاگردوں کو بھیجا, دنیا کی پہلی یونیورسٹی کی بنیاد رکھی, لوگوں کو قرآن سمجھنے کا سلیقہ سکھایا, رٹنے کا نہیں. بیٹا یہی فرق ہے فقہ جعفریہ میں اور باقیوں میں. باقیوں میں رٹنا ثواب ہے, ہمارے ہاں سمجھنا ثواب ہے. کیونکہ ہم رسول کو کردار میں دیکھنا چاہتے ہیں. اور بیٹے آج تو پھر سچوں کی عید ہے. میں اکثر یہ بات کرتی ہوں کہ بھائی نام رکھنے سے تھوڑی کوئی سچا ہوتا ہے. سچا تو کردار سے ہوتا ہے. جن کو خدا صادق کہے, جن کو خدا سچا کہے. اور یہ مولا علی ایسے تھوڑی کہتے تھے نحنو صادقین, ہم صادق بھی ہیں, ہم صدیق بھی ہیں, ہم فاروق بھی ہیں, ہم عطا کرنے والے بھی ہیں. پتا چلا اہل بیت اپنے نام کی صفتیں نہیں بتاتے تھے, اپنا کردار بتاتے تھے. ہم سخی بھی ہیں, سمجھ رہے ہیں. تو آج کی عید مولا سے کچھ کمٹمنٹ, میں تو ہمیشہ کہتی ہوں نا یہ تو ہوتا ہے. اور میں نے آپ سے محرم کے آخری دنوں میں بھی کہا تھا وعدہ کرنا ہے بی بی سے. آج تو توسل کا دن ہے رسول خدا سے, توسل کنیکشن. میری جتنی بھی بیٹیاں بیٹھی ہو, میں اکثر ایک بات
کہتی ہوں بیٹا مشکل ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، گھر میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، شکر کرو اکیلے نہیں ہوتے، پیچھے 14 کھڑے ہوتے ہیں۔ میں اکیلے سے برا، ہمیں باہر والوں کی مدد نہیں چاہیے، ہمارے تو 14 ہی مدد کے لیے کافی ہیں۔ اور بیٹا کمال یہ ہے ادھر ان سے جڑے ادھر تسلی ہو گئی ہے نا۔ لیکن آج سے نا تھوڑا سا عادت تبدیل کریں، کبھی کبھی رسول اللہ سے بھی توسل کریں۔ رسول اللہ کا کمال یہ ہے، توسل کا مطلب وہ پہلا نام جو مشکل میں ذہن میں آئے، یہ اس میں تھوڑا سا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں مشکل ہوتی ہے ہمارے ذہن میں فوراً مولا علی، فوراً جناب سیدہ، فوراً مولا عباس، فوراً مولا حسین، ہے کہ نہیں؟ شکر ہے پروردگار کا کہ یہ وسیلے ہمارے ساتھ جڑے ہیں، مگر کبھی کبھی رسول اللہ کو بھی ذہن میں لائیے۔ کیوں وجہ؟ کیونکہ جب آپ رسول سے مدد مانگتے ہیں نا میری جان، تو پھر 13 کے 13 مدد کے لیے آ جاتے ہیں۔ پھر مولا علی کہتے ہیں میں آؤں، پھر جناب سیدہ کہتے ہیں میرے بابا کا وسیلہ دیا میں آؤں، حسنین خود آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ ایک کشتی ہے، رسول اللہ ایک کشتی ہے، اور جس کے بادبان یہ 13 آل محمد ہے۔ کوشش کریں اپنے لنک کو رسول سے مربوط کرنے کی۔ کچھ عادتیں رسول اللہ کی یا مرقع اخلاق ہیں رسول، ہے نا۔ آج کوشش کرنی ہے کہ اپنے اندر رسول کی کوئی ایک عادت ڈالنی ہے۔ کون سی؟ اب یہ آپ خود اپنی چوائس، اپنی مرضی، لیکن ایک تو بتا دوں تاکہ آسانی ہو جائے۔ رسول اللہ کی کچھ کوالٹیز، یہ بھی میرا جملہ نہیں ہے، یہ 8ویں امام کا ہے، اور 8ویں امام نے بڑا خوبصورت انداز میں بیان کیا تھا، کہا تھا میرے جد کی کچھ صفتیں ہیں جن پہ ہمیں فخر۔ اخلاق رسول، مولا علی سے کسی نے کہا تھا کہ اپنے آقا کے اخلاق بتائیں، تو مولا نے پتا کیا جملہ کہا تھا؟ مولا علی نے کہا تھا کیا تو خدا کی نعمتیں بتا سکتا ہے؟ تو اس نے کہا میں خدا کی نعمتیں نہیں، میں کہاں بتا سکتا؟ تو مولا علی نے مسکرا کے کہا تھا تو خدا کی نعمتیں نہیں بتا سکتا، میں رسول کا خلق نہیں بتا سکتا۔ یعنی جیسے خدا کی نعمتیں انکاؤنٹیبل ہیں، ویسے رسول کا خلق انگلیوں میں نہیں بتایا جا سکتا۔ اور پھر رسول نے اس جملے کا مولا علی کے بدلہ کیسے دیا؟ علی نے کہا رسول کا اخلاق نہیں بتایا جا سکتا، تو رسول نے مسکرا کے کہا علی تیرے فضائل نہیں بتائے جا سکتے، جیسے نعمتیں انکاؤنٹیبل ویسے علی کی فضیلتیں بھی بغیر گنتی میں نہیں آ سکتی۔ یہ دونوں آقا غلام، بھائی بھائی، عجیب محبت ہے ان کی۔ تو تب کسی نے کہا تھا مولا علی آپ بتائیں آپ کو اپنے آقا کی سب سے پیاری چیز کیا لگتی ہے؟ تو مولا علی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا، مولا نے کہا تھا کہ میرے آقا کی یہ بڑی فضیلت ہے کہ وہ ہمیشہ سلام میں پہل کرتے ہیں۔ بیٹا ہے تو یہ بہت سمپل، مشکل تو نہیں ہے، مشکل نہیں ہے کہ آپ پہلے سلام کر لیں، کر سکتے ہیں؟ کہاں کر سکتے ہیں میری جان، ہم تو ہو جاتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری تو کوشش ہوتی ہے نظر ہی نہ پڑے وہ، اچھا میں تو دیکھا ہی نہیں تھا، آنٹی میں تو دیکھا ہی نہیں، معذرت کے ساتھ۔ رسول اللہ سے لیجئے ظرفوں میں وسعت، سلام کر لے رسول اللہ، غلام اس کو بھی سلام۔ آپ کو میں بتاتی ہوں، جلدی سے لے جاؤ بس۔ جب طائف میں نا رسول اللہ جاتے تھے، آپ کو پتا سب سے زیادہ مظالم رسول اللہ پر طائف میں ہوئے، بس جلدی سے ختم کر رہے ہیں۔ اب سلام کی بات آگئی تو میں نے کہا جملہ سنا دوں آپ کو۔ تو طائف میں رسول اللہ گئے، پتھر پڑے، زخمی ہوئے۔ جب زخمی ہو گئے تو روایت کے جملے ہیں کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے طائف سے باہر نکلے، بد دعا تو کی نہیں،
اب سوچے یہ بھی لے سکتی ہیں آپ کہ کوئی کچھ بھی کر لے، بددعا نہیں، ہم تو اللہ کر کے تو اندر سے نکل رہی ہوتی ہیں، اس وقت کیسی ٹراما ہو جاتی ہے، معافی چاہتی ہوں۔ تھوڑا سا رسول اللہ سے سیکھیں۔ اچھا رسول اللہ کی ایک اور کوالٹی بھی جلدی سے بتا دوں کہ رسول کو کچھ ناگوار لگتا تھا نا تو ان کے چہرے سے حیا نہیں ہوتا تھا، ہم فارغ ہو جاتے ہیں، کسی کی بات بری لگے، کسی کا مسئلہ ہو۔ بہت سے ہم میں سے ایسے ہیں جن کے یہاں پہ لائنیں پرماننٹ ہو گئی ہیں، قسم سے ہر وقت شکل ہی ایسی بنی رہتی ہے، تو وہ پھر پرماننٹ لائن ہے، پھر ڈاکٹر پاس جا کے کہتی ہے اس کو تھوڑا سا صحیح کرتے ہیں، باجی کردار صحیح کر لیں، پھر شادی خود بخود صحیح ہو جائے گی۔ معذرت کے ساتھ یوں ہی جب رہیں گے نا، یہ بھی رسول اللہ کی کوالٹی تھی کہ ناگواری ان کے چہرہ مبارک سے عیاں نہیں ہوتی تھی۔ ہمیں غصہ چڑھتا ہے نا تو ہاں اچھا ہم نا اپنے غصے کو بھی نا مومنیت کا لباس پہناتے تھے، مجھ سے منافقت نہیں ہوتی، میں تو جیسی اندر ہوں نا ویسے ہی سڑی ہوئی باہر۔ تو بیٹا یہ مومنیت نہیں ہے کہ کسی کو چیر کے بھی رکھ دیں اور اس کے بعد آپ اس کو مومنیت کا ٹیگ لگا دیں، منافقت نہیں ہوتی۔ بیٹا مومن تو ہوتا ہی وہ ہے جس کا دل موم ہوتا ہے، جس کے دل میں وسعت ہوتی ہے، کیپیسٹی ہوتی ہے۔ تو بہرحال رسول اللہ باہر نکل گئے، اور جب باہر بیٹھے تو وہاں پہ گھر تھا کسی تاجر کا، اس نے دیکھا رسول اللہ کے چہرے مبارک سے لہو جاری ہے، تو اس نے غلام کو بھیجا، ترس آ گیا، کہنے لگا ہے تو نا انسان ہوگا رسول، جو کہتے ہیں وہ مجنون کہتے تھے نا رسول کو، نعوذ باللہ کہ دیوانہ ہے۔ تو پانی کا گلاس دے کے بھیجا کہ یہ جو بیٹھے ہیں نا انہیں پانی پلا دو، لیکن خبردار ان سے بات نہ کرنا۔ اب وہ غلام کہنے لگا میں نے کیا بات کرنی، کہا نا جادو کریں گے، ذرا سا بات کرنا دلوں پہ اثر کر جاتا، خبردار بات نہیں کرنا۔ اب وہ غلام گیا، غلام نے پانی دیا، رسول اللہ نے پانی لینے سے پہلے حسب عادت صرف سلام، رسول اللہ نے کہا السلام علیکم، بس۔ اب عربی زبان ہے اس لیے اس کو پتہ ہے کہ اس نے مجھ پہ سلامتی بھیجی ہے، اس نے کہا بھائی تم پہ بھی سلامتی ہو، اس نے بھی جواب دے دیا۔ اب رسول اللہ نے لہجہ پہچانا، کہا عراقی لگتے ہو، اس نے کہا جی نینوا سے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ تدبیر ہے، انہوں نے کہا نینوا بیسیکلی کربلا کا پرانا نام ہے، تو جب کہا نا نینوا سے ہوں تو رسول اللہ نے مسکرا کے کہا تم تو پھر میرے بھائی حضرت یونس کی سرزمین سے ہو، نبی کا نام لیا جو عراقی نبی عراق میں اتارے گئے، حضرت یونس۔ اس نے کہا تم جانتے ہو میں ان کا امتی ہوں، تو انہوں نے کہا میں انہی کی لڑی میں سے ہوں۔ ایک سلام نے آہستہ آہستہ اس کے دل میں جگہ بنائی۔ رسول نے کہا وہ مجھ سے پہلے آئے ہیں، میں بعد میں آیا، جو ان کا کام ہے میں بھی وہی کر رہا ہوں۔ اب رسول باتیں کیے جا رہے ہیں اور وہ جادوگری اثر کرتی جا رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ غلام گلاس اٹھا کے جانے لگا، کہنے لگا اگر آپ حضرت یونس کی لڑی میں سے ہیں تو پھر آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں، کیونکہ میں تو آپ کے دور میں ہوں، ان کے دور میں تو تھا نہیں۔ اب کلمہ پڑھ کے جب جانے لگا، کہنے لگا میرے آقا کو نہ بتائیے گا۔ رسول نے مسکرا کے کہا تو آقا کو بھیج دے، پھر میں جانوں میرا خدا جانے، پتا چلا اخلاق بہتر ہو تو بڑی بڑی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ تو بس رسول اللہ کے خلق حسنہ میں سے آج کی عید کا تحفہ لینا نہیں ہے، رسول کو دینا ہے۔ اور کیا دینا ہے؟ یا رسول اللہ آپ کے اخلاق کے صدقے جو مرضی کریں، مطلب مجھے مسئلہ نہیں ہے، وعدہ کر لیں یا رسول اللہ آج سے سڑی اب نہیں ہوں گی، اچھا مسکراتی جاتا ہے۔ آپ رسول اللہ سے وعدے کریں یا رسول اللہ چہرہ شائستہ رکھوں گی، حسن خلق، یا رسول اللہ سلام میں محل کروں گی، کوئی بھی ایک وعدہ رسول سے کرے۔ اور بیٹا کل سنڈے ہے نا، ہاں
پھر کل تو روزہ رکھنا آسان ہو جائے گا. رکھ کے سو جانا. تم لوگ کون سا اٹھ لے گا ہیں؟ ساری رات جاگ کے صبح سحری کھا کے رج کے سونا، پھر اٹھ کے سحری افطار کے قریب اٹھنا، نماز پڑھنا، تھوڑا لپسٹک لگا کر رسول اللہ کو کل کا روزہ ہدیہ کرنا. گرمی ہے نا اس لیے میں نے سونے کو کہا ہے. مطلب کل کا روزہ رکھ کر رسول اللہ کو اور چھٹے امام کو تحفہ دینا. کل کے روزے کی بڑی فضیلت ہے. زیارت رسول خدا پڑھنی ہے، زیارت چھٹے امام کی پڑھنی اور زیارت آل یاسین امین اللہ. امین اللہ تو آپ کو پتہ ہے رسول اللہ کی ولادت ہو تو علی کی زیارت، اور 13 رجب ہو تو رسول کی زیارت. یہ دونوں بڑا کمال زیارتیں ہیں، اور یہ کر کے رسول سے وہ مانگیے جو رسول دینا چاہتے ہیں. اور ہم سب مل کر ایک دفعہ پیارا سا مل کر رسول اللہ کے لیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 محمد وآل محمد بلند الصلوات. بس دعا یہ کہ آج کائنات میں رحمتیں برکتوں کی شب ہے. پروردگار ہم سب کا آنا قبول و منظور فرمائے، اور پروردگار ہمیں ویسا بنا دے جیسا رسول چاہتے ہیں. رسول اللہ کی اخلاق حسنہ کے صدقے میں پروردگار ہمیں بہترین اخلاق عطا فرمائے. اے میرے پالنے والے، ہمیں درگزر کرنے کی طاقت عطا فرمائے، ہمیں چھوٹوں کو معاف کرنے کا ہنر سکھا دے. پروردگار ہمارے ظرفوں میں، دلوں میں وسعت عطا فرما. بار الہ جو پریشان ہیں رسول خدا کے صدقے میں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما. میرے مالک جس کے دل میں جو حاجت ہے نام بنام حاجت روائی فرما. اور جو بانی میلاد ہیں ان کے دل کی جتنی خواہشات ہیں رسول خدا آج جناب رسول خدا کی آمد کے صدقے میں انہوں نے سنت الہیہ پر عمل کیا ہے، پورے عزا خانے کو سجایا ہے. پروردگار اس ذکر کے صدقے میں ہماری زندگیوں کو سجا دے. اے میرے مالک ہمارے بچوں کو صحیح محب حسین، صحیح محب رسول خدا بننے کی توفیق عطا فرما. اور بار الہ بچوں کو بہترین رزق عطا فرما، بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما. مولا سب کو کربلا و شام کا زوار بنا، مولا سب کو گنبد خضرا کا زوار بنا. ہم سب کو مکہ و مدینہ کا وہ جو مدنی ہے نا، مدنی منیاں بنا دے ہم سب کو. اللہ ہم سب کو مکہ و مدینہ کی زیارت کا شرف عطا فرما. اور بار الہ جتنی میری بیٹیاں بیٹھی ہیں اللہ جنہوں نے ایگزامز دینے ہیں پروردگار بہترین کامیابیاں عطا فرما. جنہوں نے دیے ہیں انہیں بہترین رزلٹ عطا فرما. اپنے مومنوں کے بچوں کو امام وقت کا بہترین سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما. بار الہ پاکستان کو استحکام عطا فرما، پاکستان کو بہترین حکمران عطا فرما. اور میرے مالک ہماری تمام دعاؤں سے بڑھ کر دعا امام وقت کے ظہور میں تاجیل فرما، اور ہمیں ان کے ناصران میں شمار فرما. برائے قبولیت حاجات